پاپولیرٹی حاصل کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. حسین بھی اتنے ہی پاپولر ہیں جتنا یزید پاپولر ہے. حسین بھی اتنے ہی پاپولر ہیں جتنا یزید پاپولر ہے. السلام علیکم جی پیارے دوستو بہنوں بھائیو. میرے کسی فنکشن میں گفتگو کے دوران کہے گئے ایک جملے کو وائرل کیا جا رہا ہے جس میں میں یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہوں کہ پاپولیرٹی کو اتنی بڑی بات نہیں. حسین بھی اتنے ہی پاپولر ہیں, یزید بھی اتنے ہی پاپولر ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ اچھے لفظوں میں یاد کون ہو رہا ہے اور برے لفظوں میں یاد کون ہو رہا ہے. اس فنکشن میں بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا تھا کہ خدا را یزید کا راستہ استعمال نہ کریں پاپولر ہونے کے لیے. حسینی قافلے میں شامل ہوں. ایسے کام کریں کہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کریں, برے لفظوں سے نہ یاد کریں. اس گفتگو کا یہ چھوٹا سا ایک فقرہ نکال کے اسے وائرل کیا گیا اور اسے سیاست سے اور نعوذ باللہ اسے سیاست دانوں سے جوڑنے کی بات کر کے تو مجھے اپنی طرف سے گندا کیا جانے کی کوشش کی جا رہی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور ایسی حرکتیں کریں مگر مذہب نہ استعمال کریں. خدا کے واسطے موت کو یاد رکھیں, مذہب نہ استعمال کریں. میری جان قربان حضرت امام حسین پہ, اہل بیت پہ, میرے بچے قربان اہل بیت پہ. کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کس حد تک جا رہے ہیں آپ لوگ اس بحث کے اندر. ڈریں رب سے. دنیا کا سب سے خطرناک نشہ پاپولیرٹی ہے. دعا یہ مانگنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے. میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جتنی مجھے شہرت دو, مجھے اسے ہضم کرنے کے لیے اس قدر پاورفل ڈائجسٹو سسٹم بھی دے دو. اسے ہضم کرنا اصل بات ہے. بھائی پاپولیرٹی تو اب وہ ایک بچی نے ہلکی آنچ پہ ڈانس کیا, اس کے کروڑوں فالوور بن گئے. پاپولیرٹی حاصل کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. حسین بھی اتنے ہی پاپولر ہیں جتنا یزید پاپولر ہے. آپ نے اب دیکھنا یہ ہے کہ حسین کے قافلے میں شامل ہونا ہے یا یزید کے قافلے میں. میری 10 منٹ بات ہوئی فون پہ. سہیل احمد صاحب کا نمبر میں نے کسی صحافی کے تھرو لیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ویڈیو کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے. میں نے کلیریفیکیشن ریکارڈ کروائی. میں نے کہا آپ نے جو کلیریفیکیشن ریکارڈ کروائی ہے تو اس میں آپ کو پوری بات بتانی چاہیے تھی جو آپ مجھے فون پہ بتا رہے ہیں. وہ میں اگلے پوائنٹ میں ڈسکس کرتا ہوں کہ پوری بات کیا تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میرے ذہن میں کسی کا ذکر ہی نہیں تھا. اور واقعی جب آپ وہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے جو آگے پیچھے الفاظ ہیں ان کا کسی پولیٹیکل لیڈر سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود ان ظالموں نے ان کی لائف ونریبل کی اور جب بعد میں جھوٹ کھلا تو انہوں نے مشروط معذرت کی ہے. ایک نے معذرت کی کہ جی ٹھیک ہے عزیزی صاحب نے جب اپنی کلیریفیکیشن دے دی تو ہمیں مان لینا چاہیے. دوسرے نے کہا کہ میں نے سخت الفاظ استعمال کیے تھے, میں اس میں معذرت کرتا ہوں. لیکن انہوں نے جو مثال دی تھی وہ غلط ہے. یعنی کہ جو ہم نے الزام لگایا تھا وہ درست ہی ہے. کسی نے بھی غیر مشروط معافی نہیں مانگی. اچھا میرے بھائیو, اب آ جائیں اس ٹاپک کی طرف جو ہمارے بڑے پیارے ایک اداکار ہیں سہیل احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی المعروف عزیزی, جو حسب حال پروگرام کی وجہ سے مشہور ہوئے. ویسے وہ اس سے پہلے اسٹیج ڈراموں میں بھی کام کرتے رہے. ہماری ریزرویشن اپنی جگہ ظاہر ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن ایک چیز کا کریڈٹ ان کو دینا بنتا ہے کہ انہوں نے اسٹیج ڈراموں سے بے حیائی والا جو یہ ایک ایلیمنٹ تھا کہ آپ نے کوئی جگت بھی مارنی ہے تو وہ ولگر ہو, اس کے خلاف اعلان جنگ کیا. اور گیون سرکمسٹانسز میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ بے حیائی پر مبنی بات کیے بغیر بھی لوگوں کو انٹرٹین کیا جا سکتا ہے. یہ ان کا کریڈٹ ہے. اور کئی ایک جو ہمارے معاشرتی ایشوز ہیں ان کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک سیلیبریٹی ہیں, ان کی بات میں وزن ہے.
اپنی پرسنل زندگی میں وہ 5 وقت نمازی ہیں، دیندار آدمی ہیں، بلکہ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو ہمارے رؤیت حلال کمیٹی کے آج کل کے چیئرمین ہیں عبد الخبیر آزاد صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو بادشاہی مسجد کے خطیب اور امام بھی ہیں، تو انہوں نے پرسنلی ان کے حق میں گواہی دی ہے کہ خام خواہ ان کو توہین مذہب میں آپ لوگ دھکیل رہے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے گھر میں مسجد بیت بھی بنائی ہوئی ہے اور وہ نماز کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ ابھی میری جب بات ہوئی 2 دن پہلے تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نماز مسجد میں جا کے ریگولرلی پڑھتا ہوں، الحمدللہ 5 وقت نمازی ہیں اور اسلام کا درد رکھنے والے ہیں۔ ان پہ ایک توہین مذہب کا الزام لگایا گیا اور ظاہر ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ پھر یہی ہوتا ہے کہ 295A کٹتی ہے کہ آپ نے مقدسات کی توہین کر دی، والعیاذ باللہ تعالی۔ وہ نہ بھی کٹے، عوام الناس میں تو کٹ جاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ توہین اہل بیت کرنے والا ہے، نعوذ باللہ۔ ان کا ایک کلپ چند سیکنڈز کا، اس سے پہلے کیا گفتگو ہے، اس کے بعد کیا گفتگو ہے، اس سے قطع نظر اس کو وائرل کیا گیا، جس میں صرف اتنا جملہ بولتے ہوئے وہ سنائی دے رہے ہیں اور دکھائی دے رہے ہیں، اور اس جملے کے اوپر باقاعدہ کلیپنگ ہو رہی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جو لوگ تالیاں مار رہے ہیں اس پہ، ان کو توہین مذہب کا مرتکب کسی نے قرار نہیں دیا۔ اگر آپ کے نزدیک وہ جملہ قابل اعتراض تھا تو سامنے بیٹھے ہوئے سینکڑوں لوگ جو تالیاں مار رہے ہیں ان سب کو بھی کہو کہ وہ گستاخ حسین علیہ السلام، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ان حرام خور یوٹیوبرز کو پتا تھا کہ یہ وہ جان بوجھ کے حرکت کر رہے ہیں، اور ایسی ویڈیو کے اوپر جو 4 سال پرانی ہے، آج کی ہے بھی نہیں، جملہ اتنا کاٹا کہ یزید بھی اتنا ہی پاپولر ہے جتنے حسین علیہ السلام پاپولر ہیں، امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے پاپولر ہیں بولا ہے، جمع کا سیگا ریسپیکٹ کے ساتھ، اور یزید کے ساتھ ہے کا بولا ہے۔ یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ وہ یزید کو کیا سمجھتے ہیں اور حسین ابن علی کو کیا سمجھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا سیاق و سباق کانٹیکسٹ نہ بھی پتا ہو تب بھی اس جملے میں کوئی توہین والا معاملہ نہیں تھا۔ یہ کاٹا، اور پھر میں نے آپ کو بتایا پاکستان میں ایک سائٹ ہے، نام تو اس کا ہے سیاست.pk، لیکن بیسیکلی وہ شرارت.pti بنی ہوئی ہے اس وقت، اور پی ٹی آئی کی فیم سے وہ حرام کے ڈالرز کما رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا جنازہ نکالنے والے یہ یوٹیوبرز ہیں، اور عمران خان صاحب جو اندر ہیں وہ انہی کی وجہ سے، ہاں، کیونکہ یہ اتنا پکا کر کے رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کے مخالفین کو کہ وہ ان کو باہر نہ آنے دیں۔ اس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ اسے چھوڑو گے تو وہ تمہیں پھر نہیں چھوڑے گا، مراد یہ کہ اسے نہیں چھوڑنا۔ ہاں، یہ جو یو کے میں بیٹھا ہوا بگوڑا داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں جو مجھ سے بھاگا ہوا ہے۔ 5 الزامات لگائے تھے، اگلا رمضان آ گیا، دوبارہ سے ان کا بڑا بھائی آزاد ہو چکا ہے، یعنی کہ شیطان، ابھی تک وہ سامنے نہیں آیا، آن لائن بلایا ہوا ہے اس کو، نہ معافی مانگی اس نے کسی ایک الزام کے اوپر۔ اس نے بھی اس کے اوپر ولاگ بنایا اور کئی لوگوں نے ٹویٹس کی، اور ظلم کی انتہا ہے کہ کلیریفیکیشن ریکارڈ کروائی سہیل احمد صاحب نے حفظہ اللہ تعالی، اور ان کی کلیریفیکیشن کی پوسٹ بھی لگا دی شرارت.pti یعنی کہ سیاست.pk نے۔ اس کے بعد تو گنجائش نہیں تھی نا کہ آپ کسی اور کے کامنٹس ان کے بارے میں نقل کرتے۔ کلیریفیکیشن کے بعد بھی جو پہلے وہ گند پھیلا چکے تھے نا، اس پہ جتنے لوگ اپنی لچ فرائی کر رہے تھے نا، وہ اس کے بعد بھی نا اس کو شیئر کرواتے رہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ کلیریفیکیشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے ان کو ڈیفیم کرنا تھا، اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مجھے بتائیں، بھوکے بندے سے اگر پوچھا جائے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے 4 روٹیاں۔ بھوکا بندہ ہے نا۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی بھی بات کی جائے تو یہ اپنے مہاتما کی طرف لے جاتے ہیں کہ چونکہ یہ پاپولر کا لفظ بولا ہے نا، تو آج کل عمران خان صاحب پاپولر ہیں، تو یہ یزید سے مراد وہ خان صاحب کو لے رہے تھے۔ اے بچو کڈے انہوں نے، اور اس کے دماغ میں بھی نہیں یہ بات۔
اس لیے تکلیف ہوئی ہے. حسین علیہ السلام سے کوئی ہمدردی والا معاملہ نہیں تھا. پیچھے یہ تھا کہ پاپولرٹی یزید کے پاس بھی ہے. مراد یہ کہ یہ ہمارے لیڈر کو کہہ رہا ہے کہ پاپولر ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یزید بھی تو پاپولر تھا. اگر تمہارا مہاتما پاپولر ہوا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ بات ان کو بری لگی ہے کیونکہ انہوں نے رنگ خود دیا ہے. یہ پیچھے ریزن تھی. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ وجہ تھی. اچھا, اس کے پیچھے جینوئن ریزن بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہوئی نا سہیل احمد صاحب کی, تو انہوں نے فل زور لگانے کی کوشش کی کہ آپ نواز شریف اور ان کی فیملی کو چور کہیں. انہوں نے کہا میں کون ہوتا ہوں یار زرداری کو چور کہنے والا, نواز شریف کو چور کہنے والا, عمران خان کو. یہ عدالتوں کا کام ہے, اور عدالتوں نے آپ کو پتہ ہے کہ چور ڈکلیئر بھی کیا اور باعزت بری بھی کر دیا. کل کو خان صاحب بھی بری ہو جائیں گے تو اگر ہوئے تو ان کے بھی سارے کیسز ختم ہو جائیں گے. تو پھر ہم کون سی عدالتوں کو مانیں گے, پہلے والی یا بعد والی؟ تو اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہے. مجھ سے بھی کوئی پوچھتا ہے جی آپ فلاں کو چور کہیں, میں کیوں کہہ دوں؟ آپ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہیں, میں کیوں کہہ دوں؟ میرے پاس کوئی رائٹ نہیں پہنچتا, کہ میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا کسی کے بارے میں دعویٰ کر دوں. تو وہ بھٹی صاحب کوشش کرواتے رہے. ادھر سے انہوں نے کنکلوڈ کر لیا اچھا یہ تو نواز شریف کی تعریف کر رہا ہے, تو اس نے تو نواز شریف کی بھی تعریف کی, زرداری کی بھی کی, اور حسب حال میں انہوں نے اور جنید سلیم صاحب نے بیٹھ کے عمران خان صاحب کو کئی پروگراموں میں لانچ کیا ہوا ہے. وہ تو ساروں کی تعریف کرتے ہیں, اسے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن انہوں نے کہا یہ اینٹی ہوا ہے. پھر ان کے نام کے اوپر بھی کچھ جعلی اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں, جس سے کوئی اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ خلاف ہے, حالانکہ اس بندے کے دماغ میں بھی کہیں نہیں. اور انہوں نے پکڑ کے نا اس کے اوپر الزام لگایا, اور اس وقت میں لگایا جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں یہ خودکش حملہ ہے کہ مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں. پاکستان کے مسلمان اسرائیل تک تو نہیں پہنچ سکتے, عزیزی تک پہنچ جائیں گے کہ اچھا یہ حضرت حسین علیہ السلام اور یزید کا کمپیریزن کروا رہا تھا. یہ اتنا خطرناک کھیل ہے. عوام کی عدالت سے آپ کیسے ان کو آزاد کروائیں گے؟ میری 10 منٹ بات ہوئی فون پہ. سہیل احمد صاحب کا نمبر میں نے کسی صحافی کے تھرو لیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ویڈیو کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے. میں نے کلیریفیکیشن ریکارڈ کروائی. میں نے کہا آپ نے جو کلیریفیکیشن ریکارڈ کروائی ہے تو اس میں آپ کو پوری بات بتانی چاہیے تھی جو آپ مجھے فون پہ بتا رہے ہیں. وہ میں اگلے پوائنٹ میں ڈسکس کرتا ہوں کہ پوری بات کیا تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میرے ذہن میں کسی کا ذکر ہی نہیں تھا. اور واقعی جب آپ وہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے جو آگے پیچھے الفاظ ہیں ان کا کسی پولیٹیکل لیڈر سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود ان ظالموں نے ان کی لائف ونریبل کی, اور جب بعد میں جھوٹ کھلا تو انہوں نے مشروط معذرت کی ہے. ایک نے معذرت کی کہ جی ٹھیک ہے عزیزی صاحب نے جب اپنی کلیریفیکیشن دے دی تو ہمیں مان لینا چاہیے. دوسرے نے کہا کہ میں نے سخت الفاظ استعمال کیے تھے, میں اس میں معذرت کرتا ہوں. لیکن انہوں نے جو مثال دی تھی وہ غلط ہے. یعنی کہ جو ہم نے الزام لگایا تھا وہ درست ہی ہے. کسی نے بھی غیر مشروط معافی نہیں مانگی. میں نے خیر الگ سے مختلف صحافیوں کو پھر فون کیا. میں نے کہا یار آپ لوگ تو خود ڈسے ہوئے ہیں اس چیز کے. یار عمران خان صاحب کے اوپر جو مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی وہ ٹی ایل پی موٹیویٹڈ بندہ تھا. اس نے کہا تھا اس نے اذان کی توہین کی ہے. آپ وہی گندا کھیل جو ہے دوسروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایٹ لیسٹ آپ کو تو سمجھ ہونی چاہیے. اور میں اللہ کا شکر ہے اس وقت بھی عمران خان صاحب کے حق میں کھڑا ہوا, حالانکہ عمران خان صاحب پی ایم شپ سے فارغ ہو چکے ہوئے تھے. اس کے باوجود یہ ہمارا سینسٹیو ایریا ہے. میں تو حضرت معاذ اللہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں یار. جیل میں جانے سے پہلے کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے اس کے اوپر الزام لگا تھا, اور اتنا خطرناک الزام تھا کہ اس پہ اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دینا تھا انہوں نے. ہاں سری لنکن نے سٹیکر پھاڑا تھا نا ایک, انہوں نے درود شریف کا بینر پھاڑا تھا. لاکھ کلیریفیکیشن دیتے ہیں, انہوں نے ماننی نہیں تھی. تو میں نے کہا اگر اس نے واقعی بھی پھاڑا ہو تب بھی یہ توہین نہیں ہے, کیونکہ ان کے نزدیک وہ درود ثابت نہیں, ہمارے نزدیک ثابت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نبی علیہ السلام سے نفرت کرتے ہیں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر بریلویوں کی مسجد کے باہر کوئی دروازے پہ لکھ جائے نا یا اللہ مدد, تو اس کو مٹائیں گے, کیونکہ یہ دیوبندیوں کی نشانی ہے, اہل حدیث کی نشانی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یا اللہ مدد کو نہیں مانتے. سمجھ رہے ہیں نا آپ, یہ نشانیاں بنائی ہوئی ہیں اپنی.
ہماری اکیڈمی کے باہر آپ جو مرضی لکھ دیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں. آپ لبیک یا رسول اللہ لکھ دیں، لبیک یا حسین لکھ دیں، یا اللہ مدد لکھ دیں. ہاں توحید کا معاملہ سینسٹیو ہے، مدد کا جو معاملہ ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. وہ تو اب ہمارے وہ جو قوال ہیں، کون سے، وہ شیر میاں داد، ہاں انہوں نے بھی مانا ہے کہ جی شرک نہیں کرنا چاہیے. ویسے اس کی ایک قوالی جو ہے نا بڑی پیاری ہے، مجھے پسند ہے پنجابی میں. اللہ بادشاہ، اللہ شہنشاہ، ہاں اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا. اس کے جو بول ہیں نا جی، ایک ایک بول وہ کیا کس لیول پہ شاعری اس بندے نے کی ہے. تو ایک آدھ شعر اس میں ہے، پتہ نہیں وہ عجیب طریقے سے وہ تو لگتا ہے کہ کوئی کسی نے داخل کیا، ادروائز وہ پوری کی پوری جو نظم ہے کمال نظم ہے. تو سلوٹ ہے جی ہمارے بھائی ریحان طارق صاحب حفظہ اللہ کو، انجینئر ریحان طارق، کیمیکل انجینئر ہے، کہ انہوں نے ان سے کہلوایا اور کہا کہ یہ شرکیہ ہیں چیزیں. دیکھ لیں آج ہماری دعوت کی برکت سے مین میڈیا پہ توحید ڈسکس ہو رہی ہے. جو لوگ بند کمروں میں ڈسکس کرتے ہوئے ڈرتے تھے، آج کوئی بابوں کی تعریف بیان کرے آ کے میڈیا پہ کہ بابا یہ کر دیتا ہے تو بابا وہ کر دیتا ہے، تو دیکھیں آگے پھر کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ اور اس کے بابے کے ساتھ. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. پتہ چل جائے گا. یہ نبی الاسلام کی مبارک ختم نبوت کی دعوت وہ اللہ کے فضل سے ان سارے بابوں کو ہڑپ کر گئی ہے. ہاں وہ بابے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کی وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں. یہ دیکھیں امام بخاری، امام مسلم، یہ اوریجنل بابے ہیں. ہم جعلی بابوں کے خلاف ہیں، جعلی پیروں کے تو یہ بھی خلاف ہے نا. کہتے ہیں جی ہم ڈبہ پیروں کو نہیں مانتے، جی ہم بھی ڈبہ بابوں کو نہیں مانتے، اوریجنل بابوں کو مانتے ہیں. لو سامو، ہاں ٹرمز آپ سے لے کے آپ کے اوپر مسلط کریں گے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 2، سہیل احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی کی جو پوری ویڈیو تھی اس میں مقدمہ بالکل واضح تھا، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا گیا. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں تھا، لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی چیز قرآن سے بھی اگر کوئی کاٹتا ہے تو اس میں بھی کفری عقیدہ آ جائے گا. مثلا اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو لکھا ہوا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، لکھا ہوا ہے. لیکن یہ آدھی بات ہے. پوری بات یہ ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. ہاں اب یہ بات ہی کچھ اور بن گئی. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں کر لی، وہ مقبول دعا تھی. نوح علیہ السلام نے کی، اپنی قوم غرق کروا لی، لیکن میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے اپنی امت کے لیے. قیامت کے دن میری اس دعائے شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا، سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں شرک کیا. مشرک کے لیے شفاعت نہیں، باقی سب کو شفاعت ملے گی. تو مشرک کا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوگا. ہاں نبی الاسلام ان کی شفاعت کریں گے جن کی موت توحید پر ہوئی بھی ہوگی. وہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی الاسلام کو شب معراج 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے گفٹ کے طور پر دی تھی. نمبر 1، آپ کا جو امتی شرک نہیں کرتا ہوگا اس کی میں مغفرت کر دوں گا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ جنت میں چلا ہی جائے گا. نمبر 2، 5 نمازوں کا تحفہ، اور نمبر 3،
سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ تحفہ ہے۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا۔ اب مجھے بتائیں، جنازہ ہندو پڑھتے ہیں، سکھ پڑھتے ہیں، کرسچنز پڑھتے ہیں، یا جوز پڑھتے ہیں، یا مسلمان پڑھتے ہیں؟ تو آپ تو کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے، اور نبی اسلام کہہ رہے ہیں کہ ایسے مسلمان شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ شفاعت قبول کر لے گا۔ مطلب ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ مسلمان کلمہ گو مشرک بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، 2 فرقے تو سارے مان رہے ہیں مشرک ہیں۔ قادیانی، ہاں، ختم نبوت میں شرک کیا ہے قادیانیوں نے، اور سنی حنفی ہیں یہ، ہاں، حنفیوں سے نکلا یہ، آج بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں یہ بریلوی دیوبندیوں کی طرح۔ ہم تو رفع الیدین سے پڑھتے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، اور پیر عبد القادر جیلانی نے بھی لکھا ہے، اور امام غزالی نے بھی لکھا ہوا ہے۔ نماز ان کی قادیانیوں والی ہے، اور ہمیں کہتے ہیں قادیانیوں کا ایجنٹ ہے یہ، لو سامو، ہماری تو نماز ہی وہ ہے جو سنت کے مطابق ہے، الحمدللہ۔ اور دوسرا فرقہ نصیریہ، شیعہ کا ایک فرقہ شام میں جو علی اللہ کہتے ہیں، وہ یہودیوں کا فرقہ تو نہیں ہے، کرسچنز کا نہیں ہے۔ اگر شرک ختم ہو چکا ہوا ہے تو وہ علی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ وہ حدیث نہیں سمجھ سکے کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں۔ مراد یہ کہ میرے بعد پوری امت مشرک نہیں ہوگی، جس طرح نبیوں کے جانے کے بعد ساری کی ساری امت ہی گمراہ ہو جاتی تھی۔ میری امت اس طریقے سے مجموعی طور پر شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ انڈیویجول ہو سکتے ہیں، کچھ گروہ بھی ہو سکتے ہیں، پوری امت شرک کرے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، فرقہ نہیں، ایک گروہ، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، وہ اسی توحید پہ ہوں گے۔ اور آج دیکھ لیں الحمدللہ کروڑوں لوگ اس توحید پہ ہیں جو نبی الاسلام امت کو دے کے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو چند دن کے لیے کوہ طور پہ گئے تو ان کے 70,000 صحابہ جو ہیں مشرک ہو گئے ایک بچڑے کو خدا بنا کے، قرآن میں آیا۔ اور ہمارے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور آج بھی کروڑوں لوگ بالکل 24 کیرٹ سونا توحید کے اوپر ہیں۔ یہ ختم نبوت کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز آپ قرآن سے بھی کاٹیں تو کیا سے کیا رزلٹ نکل آئے گا؟ کتنا ظلم ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی کی چیز کاٹنا۔ اب یہ جو سہیل صاحب کا کلپ تھا اس کی طرف آئیں۔ سہیل صاحب ایک ٹک ٹاکر بچی کا ذکر کر رہے تھے جو ایک چھوٹی سی ویڈیو کسی گانے پر بنا کر ان دنوں وائرل ہوئی تھی 4 سال پہلے، اور اس کا ذکر کر کے کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی پاپولرٹی آپ حاصل نہ کریں، کہ آپ غلط طریقے سے اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کریں، کہ بےہودہ قسم کا ناچ گانا آپ کریں۔ اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے جملہ بولا کہ یزید بھی اتنا ہی پاپولر ہے جتنا حسین علیہ السلام پاپولر ہیں۔ یہ جملہ انہوں نے کاٹ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے یزید کے قافلے میں شامل ہونا ہے یا حسین ابن علی کے قافلے میں شامل ہونا ہے۔ اور تینوں جملوں پہ الگ الگ کلیپنگ ہوئی ہے۔ مراد یہ کہ وہاں بیٹھے ہوئے کسی کو وہم بھی نہیں آیا کہ یہ بندہ گستاخی کر رہا ہے۔ اور اگلی بات، اگر یہ گستاخ تھا تو سامنے بیٹھے ہوئے سارے ان پہ 295A نہیں کٹتی ہے؟ بس حرام خور یوٹیوبرز نے اپنے مہاتما کو اوپر کرنے کی خاطر، ان کا بس وہی دماغ ہے نا کہ 2 + 2 4 روٹیاں، بھوکھا کہنا ہے نا 2 + 2 4 روٹیاں۔ انہوں نے کہا یہ پاپولر کا لفظ اس نے استعمال کیا تو یہ وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہا ہے، اس کے دماغ میں بھی نہیں ہے۔ وہ تو ٹک ٹاکر بچی کا ذکر کر رہا تھا کہ آپ اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ پاپولرٹی گین کریں تو یہ کوئی مقبولیت نہیں ہے۔ وہ تو یزید بھی مقبول ہے، بلکہ میں اگلی بات کرتا ہوں، کیا ابو جہل مقبول نہیں ہوا اس اعتبار سے کہ مشہور ہے وہ، لیکن نٹوریس ہے۔ فرعون، پیرامڈز آج تک مشہور ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا مشہور ہونا اور ہے، مشہور وہ بھی ہیں۔ تو یہ ظلم ہے اس طریقے سے کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اور یہ انہوں نے اتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے کہ اس کھیل کے شر سے عزیزی صاحب کو اللہ تعالیٰ بچائے، خصوصاً ان دنوں میں جب کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔